ایک اور قدم ہو گئے شبیر کے نزدیک، ایک اور قدم ہو گئے شبیر کے نزدیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فوق كل ذي بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله ليس فوقه بر. صلى الله عليه اسلام والمسلمین، جناب علامہ محمد عباس وزیر صاحب کی پرمغز گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، یقیناً آپ نے استفادہ بھی کیا، جس میں انہوں نے اس عظیم ترین شہید کی زندگی کے مختلف گوشوں کو روایات اور معارف کی روشنی میں بیان فرمایا۔ میں نے بھی استفادہ کیا اور یقیناً آپ نے بھی استفادہ کیا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو دو شہداء ہیں جن کی تصویریں میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ان کے مقامات اور ان کے فضائل کو ہم اگر یہاں پر گھنٹوں بیان کرنا چاہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کا مقام ہمارے تصور سے یقینی طور پر بالا تر ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم مبالغتاً ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، دل رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اگر ان شخصیات کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہمارے شعور اور ہماری فکر سے ان کا مقام بالا تر ہے۔ ابھی پرسوں رات حضرت آیت اللہ مصباح یزدی کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے سنا، خبر پوری دنیا میں پھیلی، اپنے زمانے کے عمار زمان کہلاتے ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مدافع کہلاتے ہیں نظریات کے میدان میں، معارف کے میدان میں، ایک فقیہ بھی، ایک فیلسوف بھی، ایک معلم اخلاق بھی، اور حوزے علمیہ قم کے اتنے بڑے حوزے کے بہت بڑے ستون بھی۔ جب پچھلے سال شہید سلیمانی اپنی شہادت سے پہلے آیت اللہ مصباح یزدی سے ملنے گئے تو ملاقات کے بعد جب وہ واپس چلے گئے تو اس عظیم فقیہ اور مجتہد کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اور وہی ایک جملہ ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کہا، کاش اللہ تبارک و تعالی مجھ سے میری تمام فضیلتیں لے لیتا اور اس
شجاع جرنیل کی معرفت کا ایک حصہ مجھے عطا فرماتا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا بڑا فقیہ ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے اس طرح کا جملہ مبالغتاً نہیں معرفتاً ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہید سلیمانی کیا تھے. شہید سلیمانی اگر معرفت اور معنویت کی دنیا میں ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں ائمہ کے مقام کے حوالے سے ائمہ کہاں اور ہم کہاں. ائمہ کے جو ساتھی تھے ان کے مقامات کے حوالے سے سوچتے ہیں وہ کہاں اور ہم کہاں. اور کبھی کبھی جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کہاں اور ہم کہاں. لیکن قاسم سلیمانی نے ثابت کیا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج کے دور میں علی کا مالک اشتر اور علی کا عمار بنا جا سکتا ہے. یہ شہید سلیمانی نے ثابت کیا. یہ شہید ابو مہدی محنث نے ثابت کیا. ابھی وہ ابو مہدی پر بہت کم بات ہوتی ہے, بہت کم بات ہوتی ہے. اگرچہ دونوں کی شخصیتیں مختلف ہیں اپنے دائرے کار کے اعتبار سے, لیکن اخلاص اور معنویت کے اعتبار سے دونوں بہت عظیم المرتبت شخصیات ہیں. آپ نے یقیناً سید حسن نصر اللہ مجاہد اسلام, وہ شخصیت جن پر ہماری جانیں پیدا ہوئی, ان کا وہ جملہ سنا ہوگا ان کی شہادت کے بعد انٹرویو میں جو انہوں نے کہا. کہنے لگے جب میں نماز کے بعد تعقیبات پڑھ رہا تھا اچانک میرے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ اگر اسرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے کہ میں ابھی تہران سے قاسم سلیمانی کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں, لیکن مجھے اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر تم چاہو تو میں ان کی زندگی لوٹا سکتا ہوں بشرطے کہ ان کی جگہ تمہاری روح قبض کر دوں. کہنے لگے اگر ملک الموت مجھ سے یہ کہے تو میرا رد عمل کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے میں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا تو مجھے اپنے اندر سے یہ جواب ملا کہ میں بے ساختہ اور بلا جھجک فوراً کہوں گا کہ ان کی زندگی واپس کر دے اور میری جان لے لے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس شہید قاسم سلیمانی کس مرتبے کی شخصیت کا نام ہے. ان کے سر پر عمامہ نہیں تھا, ان کے جسم پر عبائیں اور قبائیں نہیں تھیں, ان کے ساتھ لمبے چوڑے ٹائٹل لگے ہوئے نہیں تھے, لیکن ان تمام عباؤں, قباؤں, عماموں اور ٹائٹلز کی نسبت اس شخصیت کا الکاٹ جتنا بلند تھا اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. وہ شخصیت تو کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آج کے دور میں بھی انسان اگر چاہے تو علی کا ایسا سپاہی بن سکتا ہے؟ شرط کیا ہے؟ وزیر صاحب نے بیان کر دیا. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی جنگ میں کامیاب ہو جائیں. ابھی ان کی ایک ویڈیو کل نشر ہو گئی ہے, کل ہی, جس میں ان کی زندگی کا وہ آخری دن دکھایا گیا ہے جب وہ اپنے دفتر گئے, چونکہ ان کا ظاہر ہے بہت بڑا مرکز تھا سپاہی قدس کا. جب اس مرکز میں داخل ہوتے ہیں تو ہر طرف شہداء کی تصویریں, بڑے بڑے عظیم شہداء کی. اس ویڈیو میں چونکہ کیمرے جو بلڈنگ میں لگے ہوتے ہیں وہ کیمرے انہوں نے یہ ساری چیزیں نوٹ کر لی اور وہی تصویریں انہوں نے جمع کر کے وہی ویڈیو بنائی اور کل ہی نشر کی ہے. لیکن آپ تک پہنچی ہوگی یا پھر پہنچ جائے گی.
انسان حیران رہ جاتا ہے کہ شہداء کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عظیم المرتبت انسان کتنا عاشق شہید تھا کہ دروازے سے داخل ہوتے ہوتے ہر شہید کی تصویر کا بوسہ لے کر اپنے سینئرز کی تصویروں کے نیچے بوسہ دے کر ہاتھ لگا کر اپنی آنکھوں اور صورت پر ہاتھ پھیر کر تبرک کرتے کرتے اپنے کمرے تک جاتے ہوئے وہ 10 منٹ لگاتا ہے. یہ کیا ہے؟ شہداء کی عظمت کو اپنی روح کے اندر محسوس کرنا، اپنی روح کے اندر. زبان سے ہم سب کہتے ہیں لیکن زبان سے کہنا کہاں اور روح کی اس پاکیزگی کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچنا کہاں کہ جسم سالم ہو لیکن انسان چلتا پھرتا شہید ہو. یہ وہ شہید ہے. اب ذرا دیکھیے سامنے کون ہے؟ سامنے آج کے دور کا استکبار، آج کے دور کا فرعون، آج کے دور کی سب سے بڑی طاغوتی طاقت جس کو دنیا والے سپر پاور کہتے ہیں، دنیا والے جس سے آنکھ ملانے سے ڈرتے ہیں، جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں تیار نہیں ہوتا. اور مقابلے میں کون ہے؟ مقابلے میں ایک ایسا نہتا علی کا سپاہی ہے جس کا دل علی کی معرفت اور علی کی مودت سے مغمور ہے اور جس کی روح پر ایمان کا ایسا غلبہ ہے کہ اس کی نگاہ میں پوری دنیا کی یہ ساری استقبالی طاقتیں کچھ نہیں ہیں. وہ ایک نگاہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے اور دوسری نگاہ اللہ کی مخلوق کی طرف، اور مخلوق کی نجات کے لیے اللہ کے دشمنوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ بقول امریکی صدر کے انہوں نے 7,000 ارب، منہ سے کہنا آسان ہے، اس خطے میں امریکیوں نے جو پیسہ خرچ کیا کتنا ہے؟ 7,000 ارب ڈالر. کتنے؟ 7,000 ارب ڈالر خرچ کر کے اس پورے خطے کی تقدیر بدلنے کی جو کوشش امریکیوں نے کی، جس کے نتیجے میں اس خطے میں مزید 50 ممالک بننے تھے. عراق کو کئی حصوں میں، کم از کم 3 حصوں میں تقسیم کرنا تھا. مختلف ممالک کو اسی طرح سے تقسیم کیا جانا تھا. لیکن جس شخص کے اندر معرفت خدا پیدا ہو وہ انسانی آنکھ سے نہیں اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے. اور اس شہید نے گواہی کے مطابق، رہبر نے یہ گواہی دی، امریکی ان منحوس اور بے شرمانہ عزائم کو اس وقت بھانپ لیا اور محسوس کیا جب پوری دنیا خواب غفلت میں مبتلا تھی، اور اس کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور آ کر رہبر کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس پورے خطے کے لیے ایک ایسا جامع منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے جس کے یہ نتائج نکلنے ہیں. اس لیے دشمن سے پہلے ہمیں آمادہ ہونا ہے. یہ کون سی بصیرت ہے؟ یہ ہمارے ہاں کی طرح سے سیاسی تجزیات نہیں ہے. یہ مختلف لوگوں کے بیانات سن کر ایک لفظ ادھر سے ایک جملہ ادھر سے اٹھا کر ایک بیان تیار کرنا نہیں ہے. یہ وہ الہی بصیرت ہے جس کے تحت ایسے عارف لوگ وہ سب کچھ
دیوار پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں جو لوگ باقی لوگ آئینے میں نہیں دیکھ پاتے. شہید سلیمانی نے یہ ثابت کیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ایک شخص ہے، ایک شخص، لیکن افغانستان میں اس کے عاشق بھرے پڑے ہیں. اس لیے افغانستان کی آزادی اور وہاں کے حریت پسند مختلف قبائل اور اقوام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے استقبال اور استقبال کے مقابلے کے لیے آمادہ کرنے کا صحرا اگر کسی کے سر ہے تو وہ قاسم سلیمانی ہے. آج یمن کو دیکھیے، بحرین کو دیکھیے، لبنان کو دیکھیے، فلسطین کو دیکھیے، عراق کو دیکھیے. اس شہید کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نہ صرف پڑھنے کی ضرورت ہے بلکہ سمجھنے اور اپنانے کی ضرورت ہے، چونکہ ان کی زندگی جامع اور کامل انسان کی زندگی ہے. یہی وجہ ہے کہ رہبر نے ان کی زندگی کے ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ شہید سلیمانی کو ایک فرد کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ ایک مکتب کے طور پر دیکھیں، اور مکتب سلیمانی کو سمجھیں بھی اور اپنائیں بھی. یہ جو مکتب سلیمانی کی اصلاح چلی ہے وہ رہبر کے اپنے کلام سے چلی ہے. اسی لیے جب آپ اس پہلو سے دیکھیں تو یہ شہید اپنی جگہ جہاں ایک اتنے اعلیٰ پائے کا مجاہد اور جنگی علوم و فنون کا ماہر نظر آتا ہے، وہیں پر ایک ایسا عارف باللہ ہے جس کی توسلات، جس کی دعائیں، جس کی مناجاتیں، جس کی اللہ سے راز و نیاز کی کیفیات انسان کو شرم سے مرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اتنا بڑا انسان اللہ کی بارگاہ میں علی کی طرف سے جھک کر اور سجدہ ریز ہو کر گریہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے کی مسلسل دعا مانگتا ہے اور عشق کا اظہار کرتا ہے اس موت سے جو کہ اللہ نے صرف اپنے اولیاء اللہ کے لیے مخصوص کر رکھی ہے. موت ہم سب کے پیچھے ہے، لیکن یہ موت کے پیچھے تھے. جب ہم امیر المومنین کا کلام سنتے ہیں کہ میں موت کے پیچھے اسی طرح سے دیوانہ ہوں جس طرح سے بکری کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ اپنی ماں کے دودھ والے ان تھنوں کے پیچھے دیوانوار بھاگتا ہے، تو اگر اس کیفیت کو آپ مجسم کر لیں تو آپ کو شہید سلیمانی کے وجود میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اس لیے میں یہ عرض کروں کہ امیر المومنین کی زندگی کی نقالی صرف امیر المومنین کے اصحاب تک محدود نہیں ہے. آج بھی اگر امیر المومنین کی معرفت، صرف محبت نہیں، معرفت اگر آج کی نسل میں زندہ ہو جائے تو آج کی نسل شہید قاسم سلیمانی بن جائے، رکاوٹ کوئی نہیں آئے. یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. یقین جانیے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ کئی دفعہ میں رویا ہوں کہ خدایا ہم کہاں اور یہ ہستیاں کہاں، ہماری فکریں کتنی پست، ہمارے حوصلے کتنے کم، ہماری روحیں کتنی حقیر اور چھوٹی، ہمارے خیالات کتنے محدود اور ہمارے عزائم کتنے چھوٹے چھوٹے دائروں میں پھنسے ہوئے. اور آج کے دور میں بھی علی کا مالک اشتر ہماری آنکھوں کے سامنے بتا رہا ہے کہ اپنے گرد بنائے ہوئے اس خول کو توڑو اور خدائی بن جاؤ، علوی بن جاؤ، پہنچ جاؤ گے اس مقام تک جو مقام اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے. یقیناً ہمیں ان معاملات پر سوچنا چاہیے اور یہ یاد رکھیے جو شخص جتنا ان معاملات میں آگے بڑھتا ہے اور اپنی روح کو آزاد کرتا ہے وہ اتنا ہی اونچا پرواز کرتا ہے. اس کی پرواز اتنی ہی اونچی ہو جاتی ہے. اونچی پرواز کے لیے چھوٹی روحیں کامیاب نہیں ہے. چھوٹی روحوں کی پرواز بھی چھوٹی ہوتی ہے. وہ آپ کی
کی پرواز دیکھیں اور مچھر کی پرواز دیکھیں. ہم اگر اپنی روح کو بڑھا سکیں اور اس میں عظمت لا سکیں, اس میں وسعت لا سکیں, قاسم سلیمانی اور ابو مہدی مہندس جیسی ہستیوں کی روحوں سے توسل کر سکیں, ان کی قبروں پر اگر نہ جا سکیں تو یہاں پر بیٹھ کر ان کی روحوں سے توسل کر سکیں. ائمہ کی روحیں اور ائمہ کے وجود تو اپنی جگہ, تو یہاں پر بھی یقین جانیے ہمارے راستے پر موجود رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں, دور ہو سکتی ہیں. ہمیں اس اپنے بنائے ہوئے محدود دائرے سے نکلنے میں یہ پاکیزہ روحیں مدد دے سکتی ہیں. اللہ نے ان کو نمونہ بنا کر ہمارے درمیان بھیجا ہے. یہ وہ شخصیات, آپ جنگی فنون کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی زندگی کے مختلف اگر آپ پہلو دیکھیں, کردستان جو اس وقت اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اڈا ہے, وہ سقوط کر رہا تھا. اس کردستان کو سقوط سے بچانے کے لیے, جبکہ کرد زیادہ تر امریکیوں سے وابستہ ہے, زیادہ تر اسرائیلیوں سے وابستہ ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ جب اربیل جاتے ہیں تو وہاں پر کردستان اور اسرائیل کے پرچم یوں کٹھے نظر آتے ہیں آپ کو. اتنا اسرائیلیوں کا اثر رسوخ ہے وہاں پر. داعشیوں کے ہاتھوں سقوط ہو رہا تھا. جب کردوں نے امریکیوں سے رابطہ کیا, جب سعودیوں سے رابطہ کیا, جب ترکوں سے رابطہ کیا, جب باقی اطراف کے ممالک سے رابطہ کیا اور دیکھا کہ کہیں سے شنوائی نہیں ہو رہی اور صرف ایک رات باقی ہے اور اس رات میں سارا کردستان جو ہے ان کے قبضے میں جا رہا ہے, تو آخری امید کی کرن قاسم سلیمانی تھے. رابطہ ہوا, انہوں نے کہا ایک رات, آج کی رات تم سنبھالو, صبح ہم پہنچ جائیں گے, اور صبح اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ پہنچے اور تمام کردوں کو داعشیوں کی اسارت سے آزادی بھی دلائی اور اس پورے خطے کو سقوط سے بچایا بھی. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے, یہ جو جنگیں ہیں یہ تن بتن جنگیں نہیں ہیں. یہ جو طاقت کا موازنہ ہے یہ افرادی قوت اور اسلحے کی قوت کی بنیاد پر موازنہ اور جنگیں نہیں ہیں. یہ جنگ ہے معنویت اور مادیت کی. اس لیے ایک طرف شہید سلیمانی جیسی شخصیات کا ایمان ہے, دوسری طرف 7,000 ٹریلین ڈالر ہے, اور مادیت کے مقابلے میں یہ معنویت ہمیشہ فاتح ہوتی ہے. اگر یہ معنویت اس مقام پر ہو کہ اس معنوی شخصیت اور اس کے رب کے درمیان کوئی اور حائل نہ ہو, یہ شرط ہے. ایک واقعہ سنا دیں. جب 33 روزہ جنگ جاری تھی لبنان کی اسرائیل کے ساتھ 2006 میں, اگر آپ کو یاد ہو, جو نوجوان ہیں ان کو شاید کم یاد ہو, لیکن جو ذرا بزرگ ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے. 2006 کی جنگ میں 32واں دن تھا, 32واں دن, اور بیروت تباہ ہو چکا تھا. جنگ جاری تھی اسرائیل اور لبنان کے درمیان, اور اسرائیلیوں نے بہت بمباریاں کی تھی. یہ شہید اس وقت بھی بیروت میں تھے, اس وقت بھی حزب اللہ کی رہنمائی, راہبری اور کمان یہ کر رہے تھے باقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایک واقعہ بڑا ہی عجیب ہے, میں مانوی حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں, بڑا ہی عجیب ہے. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو میڈم رائس سیکرٹری تھیں امریکن, قطر کا وزیر خارجہ جاتا ہے وہاں پر اور میڈم رائس سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جنگ فوری طور پر بند کروا دیں. رائس کہتی ہے کہ نہیں, فی الحال ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے, ابھی جنگ بند نہیں ہوگی. وہ بیچارہ قطری سفیر, تو قطری وزیر خارجہ پورا ٹائم لگاتا ہے,
ناکام ہوتا ہے واپس لوٹتا ہے. رات گزرتی ہے. اگلے دن رائس فون کرتی ہے قطری وزیر خارجہ کو, کہاں پر ہو؟ جی فلاں جگہ. فوراً پہنچ جاؤ. فوراً پہنچتا ہے. رائس کہتی ہے ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں, فوراً جاؤ اور حزب اللہ سے بات کرو. اب ذرا سوچیے ہوا کیا تھا؟ ہوا کیا؟ ہوا یہ, اور یہ واقعہ سید حسن نصر اللہ نے, ہمارے بزرگوار رہبر کے قریبی ساتھی کو بتائی, اور انہوں نے مجھے سنائی خود اپنی زبان سے. کہا میں نے یہ واقعہ خود سید سے سنا ہے. کہا کہ قطری وزیر خارجہ پریشان کہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ رات ہی وہی رات جس کے دن میں قطری وزیر خارجہ نے درخواست کی تھی کہ جنگ بند کرو. حزب اللہ کے 60 جوان بیروت کے ایک نواحی علاقے میں اسرائیلی ٹینکوں کے لڑنے میں تھے. رات تھی اور تینوں اطراف, ایک طرف مائنز کے میدان, 3 اطراف میں اسرائیلی جدید ترین ٹینک, اور فضاؤں میں اسرائیلی ہیلی کاپٹر, اور جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے دنیا میں پہلا نمبر ہے اس وقت اسرائیل کا. یہ ذہن رکھیں. یہ جو 60 جوان تھے پوری طرح سے لڑے ہوئے تھے. اس لڑنے کی وجہ سے اب ان کو اپنی موت کا یقین ہو گیا. ان کا جو کمانڈر تھا, اس کمانڈر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس وقت ہم بری طرح سے لڑ رہے ہیں, اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنی جگہ سے ہلے اور آواز نکالے تو ہم جہاں پر ہیں اس کی ایک ایک انچ کو یہ بمباری کر کے سوراخ کریں گے, ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. اس لیے جب تک میں نہیں کہتا تم لوگوں نے ہلنا نہیں ہے, نہ کوئی آواز نکالنی ہے. کافی. اب ایسی صورتحال میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے رب سے اپنے دل کو جوڑتا ہے, ان ہستیوں سے جوڑتا ہے جن پر ایمان کامل ہوتا ہے. اب یہ لوگ سجدریز ہیں, گریہ کر رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ جو ہماری مصلحت میں ہے وہ کر دے. اچانک ان میں سے ایک جوان اٹھتا ہے, کلاشنکوف اوپر کی طرف کرتا ہے اور ایک فائر کرتا ہے. کلاشنکوف کا فائر کتنا ہوتا ہے؟ ایک ایسی گولی آدمی کو لگے تو وہ بھی مشکل سے گرتا ہے. ہیلی کاپٹر جو اس زمانے کے جدید ترین ہیلی کاپٹر سے وہ فضا میں, یہ شخص فضا کی طرف اس اپنے کلاشنکوف کا رخ کر کے فائر کرتا ہے, اور یہ فائر سیدھا جا کر ہیلی کاپٹر کو لگتا ہے اور ہیلی کاپٹر فضا میں پھٹ جاتا ہے. جیسے ہی فضا میں ہیلی کاپٹر پھٹتا ہے ایک بھونچال آ جاتا ہے اسرائیلی فوجیوں میں جو زمین پر ہے, اور اوپر جو ہیلی کاپٹرز میں ہے سب اپنا رخ موڑتے ہیں اسرائیل کی طرف اور دھڑاکن بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو 60 افراد اور کمانڈر, ان کا کمانڈر ہے, وہ آتا ہے اس جوان کو پکڑتا ہے, تم سے کس نے کہا تھا کہ تم ایسی تاریکی میں جب ہم اس بری طرح سے پھنسے ہوئے تھے تم فائر کرو. کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ ذرا غور سے سنو, میں سجدے میں تھا, میں سجدے میں تھا اور میں سید تھا جوان. میں اپنی دادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے متوسل ہوا. اس توسل کے نتیجے میں میں نے کہا کہ بی بی اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیسے ہمیں بچاتی ہیں. بی بی نے میرے کان میں فرمایا کہ اٹھو اور آسمان کی طرف دیکھ کر صرف تم ایک فائر کرو. جیسے ہی میں نے اسلحہ آسمان کی طرف کیا میں نے دیکھا ایک سبز کپڑا لہرایا, میں نے فائر کیا اور یہ فائر باعث بنا کہ اسرائیلی ہیلی کاپٹر بھاگے, ایک تباہ ہو باقی بھاگے اور سب کو نجات مل جائے. جیسے ہی یہ خبر پہنچی تل ابیب میں, ان کو جو جس چیز نے پریشان کیا
وہ یہ ہے کہ حزب اللہ کے پاس ایسا اسلحہ آ گیا ہے جو ہمارے اتنے جدید ترین ہیلی کاپٹرز کو اتنی آسانی کے ساتھ ایک گولے سے مار گرا سکتا ہے. فوراً انہوں نے امریکیوں سے رابطہ کیا, امریکیوں نے قطری وزیر خارجہ سے رابطہ کیا, قطری وزیر خارجہ نے حزب اللہ سے رابطہ کیا, نتیجتاً جنگ بندی کا اعلان ہو گیا اسی موقع. اب آگے دیکھیے, سید فرماتے ہیں, سید حسن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قطری وزیر خارجہ میرے پاس آیا اور تمام گفتگو کے بعد جب سب کچھ یہ اعلان ہو گیا, معاہدہ ہو گیا, جنگ بندی ہو گئی, تو اس کے بعد دوبارہ آیا اور کہا کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے پوچھ سکوں کہ آپ کے پاس وہ کون سا اسلحہ ہے جو اتنا جدید ہے کہ اسرائیلی کوبرا ہیلی کاپٹرز کو اتنی آسانی سے مار گرا سکتا ہے. سید کہتے ہیں میں نے ان سے کہا یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ ہمارے پاس کون سا اسلحہ ہے, لیکن یہ یاد رکھو کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ بہت زیادہ ہے. یہ جو حق اور باطل کی جنگ ہے, یہ جنگ اسلحے سے نہیں لڑی جاتی, اسلحہ آلہ ہے. یہ ایمان, یقین اور معنوی طاقت سے لڑی جاتی ہے, معنوی طاقت سے. شہید قاسم سلیمانی انہی معنویتوں کے مجموعے کا نام ہے, انہی معنویتوں کے مجموعے کا نام. اس لیے آپ دیکھیں شہید قاسم سلیمانی شہادت کو یاد کر کے ہر روز روتے تھے. آپ نے ان کی مختلف ویڈیوز دیکھی ہوگی. جس طرح سے یہ سپاہی, علی کا سپاہی, حسین کا سپاہی, شہادت کی تلاش میں اور شہادت کی آرزو میں بلک بلک کر روتا ہوا نظر آتا ہے, اس کے اس عشق اور اس کی جستجو کو دیکھ کر آدمی شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا کمانڈر اس انداز میں اللہ سے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے, اللہ سے ملاقات کی ایسی تمنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. موت کی تمنا کون کرتا ہے؟ جس کا عمل اور جس کی زندگی اتنی پاکیزہ ہو کہ وہ آرزو میں ہو کہ جیسے ہی مجھے موت ملے گی میں اس بحر بے کرم کا حصہ بن جاؤں گا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. قطرہ زم ہو کر سمندر میں سمندر ہو جاتا ہے. شہید قاسم سلیمانی ایسی شخصیت. شہید قاسم سلیمانی کا میں نے ایک عراقی کمانڈر کا انٹرویو سنا, بڑا متاثر کیا. کہنے لگے کہ میں نے صرف 3 دن پہلے شہید قاسم سلیمانی کو دیکھا. جب وہ مجھ سے جدا ہونے لگے تو مجھ سے کہا دیکھو اللہ سے دعا کرو. ذرا غور کیجیے گا, عشق کی ایسی بلندی. شب عاشور امام حسین کے ساتھیوں نے کیا کہا تھا کہ مولا اگر آپ کی راہ میں یہ جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے اور پھر اس کو جلا دیا جائے, پھر اس کی خاکستر اڑا دی جائے اور 1000 بار یہ تکرار ہو تو ہمیں پھر بھی شوق ہوگا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں اور آپ کی قدموں میں اسی طرح سے جان لیں. عملی نمونہ دیکھیں. کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا, حشد شادی کا کمانڈر کہا کہ میرے لیے دعا کرو, اور اشارہ کیا کہ اللہ مجھے ایسی موت دے جس میں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, اور یوں کر کے کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور میری گردن یہاں سے کٹے اور میرا پورا وجود اللہ کی راہ میں جل کر خاکستر ہو. کتنے دن پہلے؟ صرف 3 روز پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید قاسم سلیمانی کا ایک بازو بچا کر بتایا کہ دیکھو عباس کے غلام ایسے ہوتے ہیں, عباس کے غلام ایسے ہوتے ہیں. عباس کا ایک بازو, عباس کا ایک بازو. عزیزان گرامی, حضرت عباس علمدار بڑے عجیب شہید ہیں.
بڑے عجیب شہید ہیں، باب الحسین ہے۔ اس کی روایات میں ہے کہ اگر امام حسین کی بارگاہ میں جانا چاہو تو پہلے عباس کی بارگاہ میں پہلے عباس کو سلام کرو، پہلے عباس سے لو لگاؤ۔ عبد اللہ عثمان خوئی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ کربلا آتے تھے تو پہلے عباس کی بارگاہ میں جاتے، باب القبلہ پہ کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر 3 جملے کہتے، صرف 3 جملے۔ سب سے پہلا جملہ کہتے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس تم پر میرا سلام۔ اس لیے کہ جب تک عباس زندہ تھے حسین کی جوانی زندہ تھی، حسین کی کمر سیدھی تھی، لیکن جب عباس شہید ہو گئے تو حسین کی کمر خمیدہ ہو گئی۔ دوسرا جملہ کہتے، عجیب جملہ ہے، روح کو تڑپا دینے والا جملہ ہے، کہتے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ اس لیے جب تک عباس زندہ تھے حجاب زینب سلامت تھی، لیکن جب عباس شہید ہو گئے تو زینب کو یقین ہو گیا کہ اب حجاب کی خیر نہیں ہے۔ تیسرا جملہ وہ بچوں کے لیے ہے اور بہت دردناک جملہ ہے، فرماتے السلام علیکہ یا ساق السکینہ، سکینہ عصر عاشور تمام اپنی ہمجولی بچیوں کو، ہم عمر بچوں اور بچیوں کو اپنے خیمے میں جمع کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے چچا جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے، آؤ ذرا تم لوگ، چچا پانی لے کے آ رہے ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ بچے اپنے اپنے خالی کٹورے لے کر خیمے سکینہ میں جمع ہیں، لیکن جب عباس کے بازو کے کٹنے کی خبر آئی تو پھر سکینہ اس کے بعد اس سے پہلے تمام خیموں میں العطش کی آوازیں بلند تھیں، لیکن جیسے ہی عباس کے بازو کے کٹنے کی خبر آئی تو پھر اب العطش کی آوازیں بند ہو گئی، سکینہ کی پیاس مر گئی، بچوں کی پیاس مر گئی۔ اب ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، واہ عباسا، اے چچا جان آپ آئیے، پانی نہیں چاہیے۔ عباس نے 2 بازو کٹائے، لیکن یہ کیسے بازو ہے؟ آج قاسم سلیمانی کا بازو ہم نے دیکھا کٹا ہوا جس میں عقیق کی انگوٹھی نظر آ رہی ہے، عباس نے 2 بازو کٹائے، لیکن کیسے 2 بازو ہے یہ؟ امام صادق کی ایک روایت بتاؤں آپ کو، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب محشر برپا ہوگا، عالم محشر میں کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور باقی گناہگار رہ جائیں گے، تو نبی کریم سر اٹھائیں گے اور کہیں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو، آؤ اور ان گناہگاروں کی شفاعت کرو۔ جیسے یہ فرمائیں گے آواز آئے گی فاطمہ آ رہی ہے، اپنی نگاہیں جھکا لو۔ 70,000 فرشتوں کی جرمٹ میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زمین پر تشریف لائے گی۔ جب نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی، نبی فرمائیں گے بیٹی فاطمہ ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ تو عالم محشر تجسس سے سر اٹھا کر دیکھے گا کہ بیٹی کیا جواب دیتی ہے، کیا سنیں گے، کیا دیکھیں گے؟ اچانک دیکھیں گے کہ بی بی اپنی عبا کے اندر سے دونوں ہاتھ باہر نکالتی ہے، جیسے ہی باہر دونوں ہاتھ نکلتے ہیں تو کٹے ہوئے بازو لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بابا پوچھیں گے رسول اللہ کہ بیٹی یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں فرمائیں گی بابا کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ اس امت کے ان گناہگاروں کی بخشش ہو سکے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ بارگاہ ہماری اس قریب عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارگاہ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس شہادت کے اس عظیم رتبے پر فائز ہو کر اپنے رب سے جان لے
ائمہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، انبیاء و اولیاء کی بارگاہ میں پہنچ گئے، ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالا ہمیں بھی ان سے متصل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بالا اس دنیا میں جب تک ہیں انہی شہداء کے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ شہید سلیمانی اور شہید مہندس کی معرفت ہمیں بھی عطا فرما۔ بالا ان کے ایمان کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ بالا انہی کی طرح سے زندگی معرفت کے ساتھ گزارنے کی اور معرفت کے ساتھ موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ بالا جب تک جیتے ہیں محمد و آل محمد کی راہ پہ استقامت کے ساتھ اور پاکیزگی اور پامردی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ بالا ہمارے باطن سے، ہماری روحوں سے، ہمارے پورے وجود سے منیت اور تمام تر بیماریوں کو پاک فرما۔ بالا ہمارے جسم سے زیادہ ہماری روح کی بیماریوں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ بالا ہم سب گناہگار ہیں، تجھے قاسم سلیمانی اور ان جیسے عظیم شہداء کا واسطہ ہے، ان کے پاکیزہ خون کا واسطہ ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ ہمیں توبہ کر کے دنیا سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگی کے آخری لمحات کو شہادت میں تبدیل فرما۔ بالا امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ بالا رہبر معظم انقلاب امام عصر کے حقیقی نمائندے بھی اور ان کے نائب بھی، بالا ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ انہی کے ہاتھوں اس انقلاب کو امام عصر کے ہاتھوں تک پہنچنا نصیب فرما۔ امام عصر کے ظہور تک ان کو سالم اور تندرستی عطا فرما۔ بالا ہم سب کو ان کی اطاعت اور ان کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ بالا تمام دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اہل مقاومتی بلاک اور مزاحمتی بلاک کے جوان دشمنان دین سے، طاغوتوں سے لڑ رہے ہیں، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ طاغوتی طاقتوں کو رسوا فرما، حق کو باطل پر غلبہ عطا فرما۔ بالا ہمیں بھی اپنے امام کے ظہور کو ان گناہگار آنکھوں سے دیکھنے اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اہل محفل کے تمام گناہوں کی بخشش فرما۔ ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ جن مرحومین کے ایثار ثواب کے لیے درخواست کی گئی ہے ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ تمام مرحومین، تمام شہداء، بالخصوص ان دو عظیم شہداء کے ایثار ثواب اور بلندی درجات کے لیے، آپ سب کے تمام مرحومین کے ایثار ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی درخواست ہے۔